الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله التقى وأصحاب الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المقتحم. حمد کے بعد نہایت ہی واجب احترام معزز سامعین کرام، ہمارے علاقے کے چیئرمین برائے امیدوار چیئرمین جناب واجب الفلاح صاحب چیئرمین تو بڑے ہیں لیکن ہمارے بچپنا دوست بھی ہیں اور ماشاءاللہ بھائیوں جیسا تعلق بھی ہے. دوسرا جناب شفیق مغل صاحب بڑے اچھے ہمارے کلاس فیلو ہیں. آج انہوں نے ایک روحانی روایت زندہ کرتے ہوئے اتفاق سے تشریف لائے ہیں. دعا کو ہم کہ اللہ پاک کی کامیابیوں سے کنار کرے. دعائے مبارکہ تلاوت کی اس ضمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا واضح فرمایا کہ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی یقیناً مثالی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین صحابہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کی صحبت، آپ کا جنگ اور امن ہر کیفیت میں نشست و برخاست میں آپ کی معیت میں اختیار کرتے ہوئے جن صحبتوں سے وہ فیضیاب ہوئے، قرآن عظیم نے اسی ضمن میں ارشاد فرمایا کہ اگر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی اے اہل مکہ اور دنیا بھر کے انسانوں، جس طرح یہ عظیم لوگ وفا شعار صحابت ایمان لائے ہیں، اگر تم بھی اس طرح ایمان لاؤ گے تو پھر تمہارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا تن من سب قربان کر کے فنا فی الرسول میں ایسے منہمک ہو گئے کہ اللہ پاک نے انہیں دوا میں ہمیشہ عطا فرما دیا. ان کی صحبت سے فیضیاب ہونے والوں کے لیے بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، اس کے دیکھنے والوں کو دیکھا، اللہ پاک نے اس کا دوزخ کی جگہ عطا فرما دی. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا اور پھر اس کے ساتھ صحابہ کرام کا، پھر تابعین کرام کا. اور فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب مسلمان جہاد کے لیے نکلیں گے تو کہا جائے گا کوئی ایسا ہے
کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کی ہو، یعنی کوئی صحابی ہے ہمارے اندر، تو کہا جائے گا ہاں فلاں صحابی ہمارے اندر موجود ہے، تو وہ دلوں یقین کر لے گا کہ کامیابی ہماری ہی ہے۔ اور پھر ایک وقت زمانہ ایسا آئے گا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ مسلمان لشکر جو ہے وہ کفار کے خلاف جہاد کے لیے نکلے گا، تو کہا جائے گا کوئی ایسا ہے کہ جس نے اللہ کے محبوب کے دیکھے ہوئے کو دیکھا ہے، یہ بھی کوئی تابعی ہے ہمارے اندر، تو کہا جائے گا ہاں ہے، تو کہہ دیا جائے گا کہ یقیناً کامیابی ہماری ہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سیف من سیوف اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار، تو آپ نے اپنی کامیابی کا آج بھی شام میں ان کی یعنی قبر انور پر لکھا ہوا ہے کہ تمام دنیا بھر کے بزدلوں کو یہ بات بتا دو، پیغام دے دو میری طرف سے کہ اگر تلوار، تیر اور اسی طرح دیگر آج کے جدید حالات کو اگر گولیوں، چھری، ان چیزوں سے مرنا ہوتا تو خالد جو ہے وہ کب کا مر گیا ہوتا، لیکن خالد جو ہے وہ اپنی جان جو ہے وہ بستر موت پر دے رہا ہے، حالانکہ خالد بن ولید کی ساری زندگی تلوار شام چھاؤں کے تلے گزری، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح دنیا کو یہ پیغام دے گئے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جنگ یمامہ کا موقع ہے، ایک طرف کفار جو ہے مسلمہ کذاب کی سرکردگی میں اپنے جھوٹے نبوت کو بچانے کے لیے تک محمد کا زور لگا رہے ہیں، اور لشکر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہے، دوسری طرف مسلمان قرآن عظیم کی آیت مبارک کے مطابق کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کہ ایک مختصر سی جماعت ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید جو ہے جب ان کے ہاتھ میں کمان آتی ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھ کر یہ فرما دیتے ہیں کہ اب کمان جو ہے، اب دستہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں آ گیا ہے، اب سیوف من سیاف اللہ کے ہاتھ میں کمان آ گئی ہے، اللہ پاک انہیں کامیابی اور کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اور یہی بات ہوئی کہ اللہ پاک نے عظیم فتح عطا فرمائی۔ لیکن آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید سے پوچھا گیا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، آپ کی اس دلیری اور کامیابی کا راز کیا ہے، تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ فرمانے کے بعد اپنے بال مبارک تقسیم فرما رہے تھے، سر کے بال مبارک تقسیم فرما رہے تھے، تو میں نے بھی بڑھ کر لے لیے، اور پھر انہوں اپنی جان کا حفظ جان بنا لیا، تعویذ بنا لیا اور اپنی ٹوپی میں رکھ دیا، اپنی ٹوپی میں رکھ لیا۔ جس بھی مارکے میں بڑے سے بڑے کے مارکے میں جاتا ہوں اور یہ ٹوپی پہن کے جاتا ہوں، اللہ پاک مجھے کامیابی کا مراد عطا فرماتا۔ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن عظیم نے ان کے اس عقیدے کو بھی بیان فرمایا کہ یہ وہ عظیم صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کا تن من دھن قربان کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اختیار کر کے اپنا جان و مال سب کچھ سرکار کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے ہو، کہ میرے بات جو ہے ان کے متعلق زبان درازی نہ کرنا، ان کے متعلق جو ہے اس طرح کی باتیں نہ کہنا کہ جن سے کیوں کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن ہی کی وجہ سے دین اسلام مشرق و مغرب، شمال و جنوب آج کونے کونے میں اگر اسلام کی جو ہے وہ علم بلند ہے فقط صحابہ کرام کی وجہ سے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پر عمل کیا، اللہ کا یہ فرمان سنا اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کو اپنے سینے سے لگا لیا، بس فقط یہ کام تھا اور آپ کو وہ